میں بلا تمہید کے اس پروگرام کی صدارت کر رہے جناب مفتی شاہد مسعود قاسمی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ مائی پہ تشریف لائیں۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی رخت سفر ہے میرے کارواں کے لیے۔ میری مراد مائی پر جناب مفتی شاہد مسعود قاسمی صاحب۔ بس تھوڑی دیر بیٹھ رہے ہیں، آپ کی دعا پر اس پروگرام کا اختتام کا اعلان کیا جائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم۔ معزز مہمانان کرام اور سامعین کرام اور قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، آپ حضرات نے تعلیم اور تربیت کے عنوان سے معزز مہمان جناب مبارک کاپڑی صاحب سے بڑی مفید باتیں سنی ہیں۔ اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اناؤنسر صاحب نے مجھے بلایا، اس لیے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس لیے کہ وقت بھی بہت مختصر ہے، 5 منٹ باقی ہے اذان ہونے میں۔ تو سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کو مانتے ہیں۔ اسلام میں سب سے بنیادی چیز اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے نبی پر ایمان لانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ کی گواہی دینا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے، سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا لا الہ الا اللہ کہیے، سب سے پہلے کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں؟ اقرأ، پڑھیے۔ یہ پورا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ یہ ہوا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گلے سے لگایا، بھیجا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ لیکن سب سے پہلی وحی یہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک تعلیم کی اہمیت کتنی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں پڑھیے، تو تعلیم کی بڑی اہمیت ہے میرے محترم۔ اب تعلیم کون سی تعلیم، دینی یا دنیاوی؟ دیکھیے ہماری زندگی کے 2 پہلو ہیں، ایک دنیاوی زندگی اور ایک اخروی زندگی۔ اخروی زندگی بنانے کے لیے ہمیں دین کی تعلیم کی اہم ضرورت ہے، اور اخروی زندگی ہی نہیں صرف، بلکہ دنیاوی زندگی کے لیے بھی دین کی تعلیم ضروری ہے۔ دنیا میں اگر اپنے تشخص کے ساتھ آپ جینا چاہتے ہیں تو دین کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کو دین کی تعلیم آپ نے حاصل نہیں کی، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اندلس میں مسلمانوں کی حکومت 750 سال تھی، لیکن جب اپنوں کی بغاوت کی وجہ سے اور غیروں نے جب قبضہ کیا ہے تو وہاں یکسر مسلمانوں کو ختم کر دیا، وہاں کی مسجدوں کو کلیسا میں تبدیل کر دیا، قرآن مجید کے کتنے نسخے جلا دیے، مسلمانوں کو وہاں سے جلا وطن کر دیا۔ لیکن وہی صورتحال جب ہندوستان میں ہوئی ہے، مسلمانوں کی حکومت ایک طویل عرصے تک یہاں بھی رہی ہے، لیکن جب غیروں کی حکومت آئی ہے تو یہاں کے علماء نے بھانپ لیا تھا، اس لیے یہاں کے علماء نے جگہ جگہ گاؤں مکاتب کو قائم کیا، مدارس کو قائم کیا، تاکہ مسلمان اپنے دینی شعار کے ساتھ، اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ زندہ رہ سکیں۔ تو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے بھی ہمیں دین کی تعلیم کی اہمیت ہے اور ضرورت ہے، اور آخرت بنانے کے لیے تو یقینی طور پر ہمیں دین کی تعلیم کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، اور اہمیت کے ساتھ ضرورت ہے۔ جیسا کہ مہمان مکرم نے فرمایا تھا کہ قرآن پاک میں ہر علم
کو بیان کیا گیا ہے. آپ دیکھ لیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو کیا فرشتوں کے سامنے فرمایا کہ میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا نائب دنیا میں آ کر اللہ کی نیابت کرے گا. وہ دنیا میں آ کر اللہ کی نیابت کرے گا, حکومت کرے گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ کہ فرشتوں نے کیا کیا؟ اللہ ایسی مخلوق پیدا کریں گے, ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو دنیا میں فتنہ و فساد برپا کریں گے. ہم تو آپ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہی رہتے ہیں. تو آگے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی تمام چیزوں کے نام بتلا دیے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ پھر وہی چیزیں فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے پیش کی. كلما عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. فرشتوں نے کیا دعویٰ کیا تھا کہ اللہ ہم تو آپ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہی رہتے ہیں, ہم تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. دنیا میں ایسی مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی نیابت اور خلافت تو ہم کر سکتے ہیں. گویا کہ طبی زبان میں فرشتوں نے یہ کہا تو اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتلانے کے بعد فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا اور اللہ نے فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتلاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تو فرشتوں نے کیا کہا قالوا سبحانك لا علم لنا انك انت العليم الحكيم. اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے, ہمیں ان چیزوں کے نام معلوم نہیں ہے, آپ ہی علم والے ہیں, حکمت والے ہیں, ہمیں ان چیزوں کے نام معلوم نہیں. تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتلائے. کیوں بتلائے؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو خلافت کرنی تھی دنیا میں, اللہ کی نیابت کرنی تھی دنیا میں, یہ میری نیابت کر سکے. لہذا اگر دنیا میں ہمیں مسلمانوں کو حکومت کرنی ہے تو دنیاوی علم کی بھی سخت ضرورت ہے. آج افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارا ماحول ایسا بگڑا ہوا ہے, ہمارا معاشرہ ایسا خراب ہو گیا, ہمارے ذہن میں یہ چیز بیٹھائی نہیں جاتی ہے. ہمارے جو والدین ہیں وہ والدین اپنے بچوں کو چاہے دینی مدرسے میں بھیجیں یا اسکول اور کالج میں بھیجتے ہیں, وہ ان کا ایک مقصد متعین نہیں کرتے ہیں. لہذا وہ بچہ مدرسے میں جاتا ہے تو بہت اچھے قسم کا عالم بن کر نہیں نکلتا ہے, اور اگر اسکول یا کالج میں جاتا ہے تو اچھے قسم کا ڈاکٹر یا انجینئر یا اور کچھ بن کر نہیں نکلتا ہے, کیونکہ بچے کے ذہن میں اس کا مقصد اس کو بیٹھایا نہیں جاتا ہے, بس بھیج دیا جاتا ہے کالج میں یا اسکول میں یا مدرسے میں. تو میں والدین اور سرپرستوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اب آپ کا بچہ جس لائق ہو, آپ کے بچے کا جدھر ذہن جاتا ہو, اولاً تو ابتدا میں دینی تعلیم دے تاکہ وہ اللہ کو جان لے, اللہ کے رسول کو پہچان لے, والدین کے حقوق کو جان لے, قرآن کو جان لے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اس بچے کا ذہن کس طرف جاتا ہے. اگر بچے کا ذہن مدرسے کی طرف جاتا ہے تو اس کو مدرسے میں داخل کریں اور اس کے ذہن میں ایک مقصد بٹھائیں کہ اس سے اچھا عالم بن کر نکلنا ہے. اور اگر آپ کے بچے کا ذہن یہ ہے کہ وہ اسکول اور کالج میں جاتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک مقصد متعین کریں, اس کو بار بار اس کو بتاتے رہیں, سکھاتے رہیں کہ تمہیں اچھا ڈاکٹر یا اچھا انجینئر یا اور کچھ بن کے نکلنا. یہ نہیں کہ بس ہائی اسکول تک گیا, انٹر تک گیا اور پاسپورٹ بنوایا اور پھر باہر نکل گیا. تو ہم اپنا ایک مقصد متعین کریں, اور دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. دنیا میں اگر حکومت کرنی ہے تو میں وقت کیونکہ کم ہے اور اذان ہو چکی ہے, اس لیے میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.